بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب الاعمال الارواح الابوات۔ قرآن مجید سے ایصال ثواب کا ثبوت کے متعلق میں مسائل عرض کروں گا۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ جو آدمی مر جائے یا عورت مر جائے اس کے پیچھے ایصال ثواب کرنا جائز ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ ناجائز ہے۔ تو میں آپ کو جو کہتی ہیں جائز ہے اس کے متعلق میں قرآن مجید فرقان حمید سے اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ اور فقہاء کرام کی علماء کرام کے اقوال سے روشناس کراؤں گا۔ میں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اس کا نام بھی یہی ہے، اور میں اپنی تفسیر کرمانی سے آپ کی خدمت میں یہ مسائل عرض کروں گا۔ اگر کوئی آپ تفسیر کرمانی پڑھنا چاہے تو مجھ سے خرید سکتا ہے۔ تقریر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 3 پارہ پہلا۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اپنے حلال رزق میں سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں دینا اجر و ثواب ہے۔ طعام، پانی، لباس، زمین، تمام حلال غذائیں زمین سے نکلتی ہیں، ترکاریاں، سبزیاں وغیرہ، پھل، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق بنایا ہے، اس میں سے مستحق کو دینا ثواب ہے۔ یتیموں کی پرورش کرنا، قرض دار کے قرض کی ادائیگی کرنا، محفل میلاد منانا، 11ویں منانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ سب کام ثواب کے ہیں۔ مسجد بنوانا، دینی مدرسے تعمیر کرنا اور اس میں مال دینا، کنویں اور پل بنوانا، سرائے تعمیر کرنا، جہاد میں خرچہ کرنا اور اہل قرابت پر خرچہ کرنا، یہ تمام اجر و ثواب میں ہے۔ عزیزان محترم، بعض حضرات ان چیزوں کو جو میں نے گنوائی ہیں ان کو کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ ایک گروہ جو ہے وہ ان تمام کو مانتا ہے۔ یعنی بعض دوست کہتے ہیں کہ جو مسکینوں کو دیا جائے جائز ہے، پول بنوائے جائیں جائز ہے، مدرسے تعمیر کیے جائیں جائز ہے، اور اس کے بعد کنویں، پول بنوانا، سرائے تعمیر کرنا، جہاد میں پیسے وغیرہ دینا اور قرابت پر خرچہ کرنا، یہ تمام جائز ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ جو ایصال ثواب ہے، جو آدمی فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کی روح کو دینا یہ ناجائز ہے، اور اس کے بعد محفل میلاد منانا بھی ناجائز، 11ویں شریف منانا بھی ناجائز ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ان کو مانتے ہیں، باقی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ باقی تمام چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، جو کرتے ہیں ان کو روکے نہ، جو نہیں کرتے ان کو نہ کہیں کہ تم کرو۔ آج یہ لوگ جو نہیں دیتے ایصال ثواب، کل کو ان کے جو لواحقین ہوں گے، بیٹے ہوں گے، اولاد ہوگی، وہ بھی نہیں دے گی۔ جو دیتی ہیں ان کے جو اولاد ہوگی وہ بھی پیچھے کلام وغیرہ جو ہے کھانا وغیرہ دیں گے، ان کو ملے گا۔ بہرحال وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ينفقون مضارع کا صیغہ ہے، اور یا کو ينفقون، یا کو اگر حذف کر دیں، گرا دیں، اور پھر واو اور نون یہ جمع کا ہے، ان کو گرا دیں، حذف کر دیں، یہ نافع کا بن جائے گا۔ نافع کا عام اردو میں نافع کا جو ہے اردو میں نفقہ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ينفقون نافع کا، یہ نافقون سے ماخوذ ہے، بنا ہے، مشتق ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کو گرامر کے کچھ اصول بتا دیے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے لیے اور والدین، ماں باپ اور تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ عزیزان محترم، اس پر کسی کا اعتراض نہیں، یہ ہر آدمی جو ہے اس کو مانتا ہے، اس پر یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم جو ہے دعا والدین یا کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے پیچھے دعا نہ مانگے، کیونکہ یہ تو ہر آدمی جو نماز پڑھتا ہے وہ تو نماز میں بھی یہ دعا پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ پارہ جو ہے 13 میں آیات مبارکہ ہے، اور سورت ابراہیم آیات نمبر 41 اور 42 میں ہے۔ اس کا ترجمہ میں یاد کر دیتا ہوں
اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میرے اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمارے اللہ، ہماری دعا قبول فرما، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو، اور جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دعا ہر مسلمان نماز میں مانگتا ہے، اور یہ دعا نماز کے سوا بھی مانگی جائے تو جائز ہے۔ اور اگر ماں باپ وصال فرما جائیں یا کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس وقت بھی مغفرت کی دعا مانگنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، وہ نماز میں جو ہے دعا مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدیا، یا اللہ مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ والدیا کا معنی والدین ہے، میرے ماں باپ کو بخش۔ ثابت ہوا کہ جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اپنے مرحومہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر تعزیت کے لیے جائیں تو اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگنا جائز ہے، یا ایصال ثواب کی محفل میں جائیں تو وہاں بھی اس کی مغفرت کی دعا مانگنا صحیح ہے، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیات مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجیبوا دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا مانگنے کا کوئی وقت مقررہ نہیں ہے، جب چاہیں جس مقام پر چاہیں رب العزت سے عاجزی و انکساری سے دعا مانگے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ برکت والی جگہ پر دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جیسے بیت المقدس، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، ہر مسجد اور تمام مسجد کے محراب کی جگہ پر دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد، جمعہ کے خطبہ کے بعد خلوص دل میں دعا مانگے۔ کعبہ شریف کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، کعبہ شریف میں دعا قبول ہوتی ہے۔ عزیز محترم، میں نے آیات مبارکہ جو پڑھی کہ ينفقون مما رزقناهم ينفقون، بعض حضرات نے اس کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ بہرحال بعض نے کہا کہ یہ خرچہ کے لیے ہے، یعنی کہ جس طرح میں نے یاد کیا کہ غریب و مسکینوں کو دینا ہے۔ اب میں آپ کو یہ ثبوت دوں گا، مومنین کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مومنین فوت ہو جائیں یا مومنین زندہ ہوں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ جو ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ ثبوت کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ آیات مبارکہ جو ہے یہ سورۃ مومن کی ہے، اور آیات مبارکہ 7، 8 اور 9 تک ہے۔ اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو ملائکہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ملائکہ اس کے چاروں طرف ہیں، وہ فرشتے اپنے رب کی حمد و تسبیح کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے رحمت اور علم کے تمام شے کو گھیر رکھا ہے، تو ان کی مغفرت فرما دے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور تیرے راستہ پر چلے، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اور ان کو ہمیشہ کے بسنے کے بہشتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کو جو صالح و نیک ہوں، ان کے باپ دادا اور بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ ان کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھ، اس دن جس کو گناہوں سے بچا لیں تو بے شک تو نے اس پر رحمت فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ عزیز محترم دوستو بزرگو، اس آیات مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بخش دے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کا معنی ہے، توبہ کرنا کا مطلب ہے کہ وہ اپنے برے کاموں سے توبہ کر لے، یعنی برے کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، گناہ کر، بہرحال وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس کے بعد فرشتے مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ، یا رب العالمین،
یہ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرما کر ان مسلمانوں کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں کو اور ان مسلمانوں کی اولاد کو بخش دے۔ ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا اگر کوئی مسلمان کسی مومن ولی اللہ سے دعا منگوائے تو جائز ہے۔ ولی کی نشانی یہ ہے اس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، صورت اس کی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی ہو، داڑھی ہو جو ہے اسی طرح سیرت و صورت ہو۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو مسلمان مرد یا عورت وصال فرما گئی ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز ہے، کیونکہ یہ اس آیات مبارکہ سے ثابت ہوا ہے۔ عزیز محترم دوستو بزرگو، اس پہ تو ہر آدمی، ہر مسلمان، ہر مومن، ہر مومنین مومنات جو ہے قائل ہیں، عمل ہے، ان کا اعتماد ہے، تو اس کا تو کوئی انکاری ہو ہی نہیں سکتا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پارہ 26 سورۃ محمد آیات مبارکہ 19۔ اے میرے محبوب، اپنے خاص اور عام مومن اور مومنات کے لیے گناہوں کی مجھ سے مغفرت مانگو۔ اس آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے اپنے امتیوں کی بخشش کی دعا مانگو، میں بخش دوں گا، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی دوسرے کے لیے بخشش کی دعا مانگے تو جائز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ اپنے لیے مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے، یہ دعا تلقین امت کے لیے تھی، یعنی امت کو سمجھانے کے لیے تھی، تم اس طرح روزانہ 70 بار پڑھا کرو۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ آپ گنہگار تھے معاذ اللہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ اپنے لیے بخشش کی دعا مانگا کرتے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مرتد کے متعلق فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ بقرہ۔ اور تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے پھر کافر ہو کر مر جائے تو ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ جہنمی ہیں، وہ دوزخی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو وہیں ہمیشہ رہنا ہوگا جو جہنمی ہیں۔ اگر وہ مرتد اس سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ شریعت ایسے کو قتل کا حکم دیتی ہے۔ مرتد کی عورت اس پر حلال نہیں رہتی، وہ اپنے اقارب کا وصہ پانے کا مستحق نہیں رہتا، اس کی مدح و ثنا امداد جائز نہیں ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں موجود ہے اور خزائن العرفان میں بھی۔ اور اس نے توبہ کر لی تو جتنے دن وہ مرتد رہا ان نمازوں کی ادائیگی ضرور کرنی ہوگی۔ اگر امام مسجد ہے تو مقتدیوں کو بھی ان نمازوں کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ مرتد اپنی بیوی سے نکاح دوبارہ کرے گا۔ یہ دور مختار میں مسئلہ موجود ہے، دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس بھی ہے۔ اجل مطلب اس سے ثابت ہوا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 مرتبہ میں نے عرض کیا کہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اس کی مثال میں دیتا جاؤں۔ ایک بچہ یا کئی بچے ایک استاد حافظ صاحب کو پڑھتے ہیں، وہ ان کو پڑھاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، وہ ان کو یاد کروا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اس کو آتا ہی نہیں، وہ خود سبق یاد کر رہا ہے، بلکہ وہ بار بار دہرا رہا ہے، اس لیے دہرا رہا ہے کہ جو ہے بچہ پڑھنے والا شاگرد کو یہ الحمدللہ یاد ہو جائے۔ یا میں نے مثال دی ہے، کوئی بھی قرآن مجید کی آیات ہے وہ اس کو پڑھا رہا ہے، بار بار دہرا رہا ہے تاکہ یاد ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ 70 بار اسی طرح دہرایا تاکہ میری امتیوں کو یاد ہو جائے، وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے۔ اجل مطلب کوئی آدمی استغفار 500 مرتبہ روزانہ پڑھے، اس کا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ جس کی اولاد نہیں ہے اس کی اولاد ہوگی، ہر حاجات کے لیے مجرب ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم استغفار پڑھو۔ میں اب مسلمان ارواح کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرنا جو ہے جائز ہے وہ عرض کروں گا۔ مسلمان جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی روح کا جو ہے جمع ارواح ہے، ان ارواح کے لیے مغفرت بخشش کی دعا کرنا جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے
ثابت ہے، اور میں عزیزان محترم جو ہے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور پھر میں آیات مبارکہ سے آپ کو ثبوت دوں گا۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سورۃ حشر آیات مبارکہ 10۔ اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان بھائی ان کی مغفرت کی دعا مانگے۔ یہ ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومن وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب میری بخشش فرما اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے، اور وہ جو مسلمان میرے گھر میں رہائش پذیر ہیں، اور جو تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اس دعا سے ثابت ہوا کہ جو زندہ ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، اور جو وصال فرما چکے ہیں، وصال فرما چکے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز ہے۔ آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ ثابت کیا کہ جو آدمی زندہ ہے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگنا جائز ہے، جو آدمی فوت ہو جائے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز ہے۔ اگر کوئی جاتا ہے تعزیت کرنے کے لیے، فوت ہو جائے تو ان کی بخشش کی دعا مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں پھر آپ کو ایصال ثواب کے ثبوت میں حدیث مبارکہ کے موضوع پر پھر میں آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا، تاکہ حدیث مبارکہ سے بھی آپ کو جو ہے ثابت ہو جائے، آپ کو مسائل کی سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں نے آیات مبارکہ سے آپ کو ثبوت کیا، یہ تو میں مختصراً کیا ہے، ان کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات مبارکہ بخشش کے متعلق ہیں کہ مومنین مومنات کی بخشش کے لیے، زندوں اور وفات شدہ کے لیے مانگو۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں، اور یہ ویڈیو جو ہے اور یہ مسائل جو ہیں آپ تک پہنچے، آگے پہنچے، پھر آگے پہنچے، دوستوں میرے عزیزوں تک پہنچے، ان کو یہ مسائل یاد ہوں، عمل کریں، مجھے بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، ان لوگوں کو بھی ثواب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔